غار ہیرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لیلۃ القدر میں رمضان کے مہینے میں، میرے بھائیو اس کا تعلق علم سے ہے۔ آپ سوچئے کہ سب سے پہلے قرآن کی جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اور اس وقت نبی اکرم کو پتہ بھی نہیں کہ میرے پاس آنے والا یہ شخص کون ہے جو غار ہیرا میں اور اتنی رات میں میرے پاس چلا آیا، یہ ہے کون، یہ بھی نہیں معلوم کہ کون ہے۔ بخاری کتاب و بدل وحی کے الفاظ ہیں، پڑھیے۔ وہ آئے جبرائیل اور اللہ کے نبی مصروف تھے اپنی اللہ کی عبادت میں، اور آ کر کہا، بیٹھ گئے جبرائیل علیہ السلام اور کہا اقرا یا محمد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کی میں نے شکل کبھی نہیں دیکھی، پہلی مرتبہ یہ شخص میرے سامنے آیا اور میرا نام لے کر کہہ رہا ہے اقرا یا محمد، آئے محمد پڑھو، اقرا یا محمد، آئے محمد پڑھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اس کو جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ میرے بھائیوں، جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں سکون کے ساتھ سنیں۔ میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی کو کھانے کے ٹیبل سے اٹھاؤں اور یہ کہوں کہ آئیے اور تھوڑی دیر بیٹھ کر سن لیجئے۔ کھانا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے نماز جیسی فرض عبادت مؤخر کرنا جائز ہے، جلسہ تو مستحب ہے، کوئی نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ بہت بڑا یہ کوئی دینی کام ہے کہ یہ کرنا ضروری ہے۔ جب کھانا حاضر ہو تو آپ پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد میں نماز کے لیے آئیے۔ جو رکعتیں مل جائیں پڑھ لو، جو چھوٹ جائیں وہ بعد میں ادا کر لو۔ جب نماز مؤخر کی جا سکتی ہے کھانے کے حاضری کے وقت میں، یہ تو جلسہ ہے۔ جب فرض عبادت کو مؤخر کرنا جائز ہے تو جلسہ تو کیوں نہیں مؤخر کیا جا سکتا ہے؟ آپ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھیں، اطمینان سے کھائیں، اور ماشاء اللہ لذیذ کھانا بھی ہے، اس لیے 1-2-4 روٹی اور زیادہ کھائیں، اور اللہ رب العالمین اس کھانے میں بھی آپ کو برکت عطا فرمائے۔ میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ آئیں اور اسٹیج پر بیٹھیں یا یہاں آئیں اور کرسیاں بھریں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ایک شخص بھی تمہاری بات سے ہدایت پا گیا تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹ کی قربانی سے زیادہ بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے لیے بہت زیادہ مجمع، میں نے 3-4 لوگوں میں بھی جمعہ پڑھایا ہے، میں نے 3-4 لوگوں میں بھی جمعہ پڑھایا ہے، اور ایسی جگہ بھی جمعہ پڑھایا ہے جہاں جمعے کی بھیڑ 1,25,000 کی تھی۔ مسجد کے باہر سڑک پر تاتا لگ گیا اور سڑک تک جام ہو گئی۔ میں نے ایسی جگہ پہ بھی جمعہ پڑھایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جتنے لوگوں کو سننے کی توفیق دے رہا ہے، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور یوٹیوب کے ذریعے جہاں تک پہنچے، اللہ رب العالمین اسی میں برکت عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اس نے کہا اقرا یا محمد، آئے محمد پڑھو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد دبایا، اور دبانے کے بعد اتنی زور سے آپ کو کسا اپنے سینے سے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، میری روح نہ نکل جائے۔ اس کے بعد پھر چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد پھر کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے مجھے دوبارہ پکڑ کے کھینچا، اور کھینچنے کے بعد پھر زور سے دبایا، اتنی زور سے دبایا کہ مجھے محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ اس کے بعد دوبارہ چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد کہا اقرا یا محمد، آئے محمد پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تیسری بار بھی یہی کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں کیا پڑھوں؟ تو مجھے بار بار کہتے ہو پڑھو پڑھو، میں تو پڑھنا ہی نہیں جانتا، کیا پڑھوں؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ اب آپ ہی نے جبرائیل سے کہا ماذا قرؤ، تم ہی بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں، میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ پیدا ہوا تو باپ کو نہیں دیکھا، 6 سال کی عمر ہوئی تو ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی، 8 سال کا ہوا تو دادا بھی خیر آباد کہہ کر چلا گیا، مجھے پڑھانے والا کوئی نہیں ملا، میں کیا پڑھوں؟ میں تو امی ہوں، ماں کے پیٹ سے بچہ جو
پیدا ہوتا جس طریقے سے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، میں بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، تم ہی بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں۔ تیسری بار جبرائیل نے دبایا اور دبانے کے بعد چھوڑ کر کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اس رب کے نام سے۔ یہ ہے وہ تعلیم، سب سے پہلی آیت جو علم کے تعلق سے نازل ہوتی ہے اور جس میں پڑھنے کے لیے کہا گیا، اور پڑھنا بھی کیا؟ اپنے رب کے نام سے۔ کیونکہ عرب کے لوگ یہ بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ کوئی چیز بغیر صانع کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے، بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔ ایک چھوٹی سی سوئی جب بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، اور ایک ماچس کا کھوکھلا جب بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتا، تو اتنی بڑی کائنات، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ کہکشائیں بغیر کسی بنانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتی ہیں؟ آج تو پتہ چل گیا ہے نا، پہلے زمانے میں پتہ نہیں تھا۔ یہ سورج ہماری زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے، جو 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی دیتا ہے۔ یہ آج کی تحقیق بتاتی ہے، آج کی سائنس کہتی ہے۔ یہ چاند جو ہماری موجودہ زمین سے 2,40,000 میل کی بلندی پر ہے، غور کیجئے جب یہ سائنس نے ترقی نہیں کی تھی اور ہمیں اس کی دوری کا پتہ نہیں تھا، اس دور میں کہا جا رہا ہے کہ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے۔ عرب کے بدو اور دیہاتی بھی جانتے تھے کہ کوئی چیز بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی، وجود میں نہیں آ سکتی۔ یہ زمین یا آسمان بھی کسی بنانے والے نے بنایا ہے۔ آج کل کے پڑھے لکھے لوگ ادھرمی ہو جاتے ہیں، کمیونسٹ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کوئی کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ سے ایسی چلتی آئی ہے اور چلتی رہے گی، لوگ ترقی کرتے رہیں گے۔ بلکہ ان کا خیال تو یہ ہے کہ پہلے دنیا کے لوگ انسان بندر تھے اور وہاں سے ترقی کرتے کرتے پھر وہ انسان کے ڈھانچے میں ڈھلے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، جبکہ عرب کے بدوی اور دیہاتی لوگ بھی انکار نہیں کر سکے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ عرب کے لوگ بھی جانتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں کہا کہ پڑھیے، اور رب سے جوڑا۔ اسلام دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا ہے، کسی کو بھی نہیں کہتا ہے، بلکہ طلب العلم میں العلم جو آیا ہے اگرچہ وہ تخصیص کا ہے، لیکن العلم کے اندر بھی میرے بھائیوں تمام علوم شامل ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، فرض ہے۔ یہ فرض ہے، فرض۔ یہ الگ بات ہے کہ علم دین کی خصوصی تعلیمات اور چند مخصوص تعلیمات ایسی ہیں جو فرض عین کا درجہ رکھتی ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیاوی علوم کا حصول فرض عین نہیں ہے، لیکن دین کا علوم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ جیسے نماز فرض عین ہے، جیسے روزہ فرض عین ہے، جیسے فرض استطاعت ہونے پر فرض عین ہے، ایسے ہی دینی علم بھی فرض عین ہے۔ کم سے کم ضرورت کے لحاظ سے اتنی تعلیم تو حاصل کر لو کہ آدمی سمجھ سکے کہ نماز میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے، سحری کب تک کرنا چاہیے، روزہ افطار کا وقت کیا ہے، جنازے کی دعا کیا ہے، نکاح کی دعا کیا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا کیا ہے، مسجد میں جانے کی دعا کیا ہے، مسجد سے نکلنے کی دعا کیا ہے۔ کم سے کم بنیادی تعلیم تو آدمی حاصل کر لے علم دین۔ اگرچہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے سے اسلام نے روکا نہیں ہے، بلکہ آج ان چیزوں کی ضرورت بھی ہے کہ لوگ اس کو حاصل کریں، ڈاکٹری پڑھیں، انجینئر بنیں، ضرورت ہے آج ان چیزوں کی۔ اور یہ چیزیں، ان چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ علم دین بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ آئیے، میں آپ کو
लखनऊ की सरजमीन पर लेके चलूं जहां मैं रहता हूं, आज भी एक ऐसे डॉक्टर हैं जो मेरे काफ़ी करीबी दोस्त हैं, वो हाफिज़ कुरान भी हैं और आलिम दीन भी हैं। उन्होंने हिफ्ज़ भी किया और आलिम भी बने, और आलिम के साथ साथ आज वो MBBS और MD डॉक्टर के साथ साथ DM और हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं। मेडिकल में कोई जो डिग्री होती है MD के बाद DM की, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, दिमाग के डॉक्टर हैं। ताज्जुब करेंगे आप, हाफिज भी हैं और आलिम भी हैं और MBBS भी हैं और MD भी हैं और DM भी हैं। मेरे भाइयों, कौन सी चीज थी जो इल्म दीन के साथ साथ दुनिया की तालीम को हासिल करने से इनको रोक सकी? क्या हम और हमारे तलबा और हमारी तालिबात क्या इल्म दीन के साथ साथ दुनिया हासिल नहीं कर सकती? आज भी वो टोपी लगाते हैं, आज भी वो दाढ़ी रखे हुए हैं और बैठते हैं और हजारों गैर मुस्लिम अपॉइंटमेंट लेते हैं और एक एक महीना और दो दो महीना पहले उनसे टाइम लेना पड़ता है दिखाने के लिए। और वो शख्स आज भी नमाज का वक्त होता है तो पहले अपनी क्लिनिक बंद करता है और पहले नमाज पढ़ने जाता है। कौन सी चीज ऐसी है जो हमें दीन से रोकती है? और कौन सी दीन ऐसा है जो हमें, मेरे भाइयों, इस दुनियावी तालीम से रोकता हो? दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम को भी हासिल करिए। आप तहकीक के मैदान में उतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं भोपाल का। मैं उस डॉक्टर से मिला हूं और आप भी जाइएगा और कभी भोपाल में जाइएगा तो हमसे ले लीजिएगा। उन्होंने अपना पर्सनल नंबर देने से मना किया क्योंकि लोग परेशान करते हैं, लेकिन कभी भोपाल में आप जाइए तो हम आपको उन तक पहुंचा देंगे। आज भी भोपाल में एक डॉक्टर हैं जिनका पहले नाम डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप था, जिसका पहले नाम डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप था। MBBS MS डॉक्टर थे, वो सर्जन थे वो। लेकिन वो एक अहले हदीस मस्जिद में गए भोपाल में, कबाड़ी मार्केट नंबर 2 में, और वहाँ के किसी आलिम से उनका राब्ता हुआ और उन्होंने उनको इंग्लिश में कुरान पढ़ने को दिया। इस आलिम ने, इस डॉक्टर ने, शिव शक्ति स्वरूप एक हिंदू डॉक्टर ने इंग्लिश ट्रांसलेट पढ़ा कुरान का। हम लोग रमजान में पूरे महीने तरावी सुन लेते हैं और सुनने के बाद ईद के दिन फिर डीजे बजाना शुरू कर देते हैं। कोई नई फिल्म आई है उसको देखने के लिए चले जाते हैं। उस डॉक्टर से पूछिए जिसने MS किया है, डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप, MBBS MS डॉक्टर, और उसने चंद कुरान की सूरतों को पढ़ा और पढ़ते पढ़ते जब वो सूरह मोमिनून की इन आयात पर आता है, वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा। कुरान की इन आयात पर आता है और इसके तर्जमे को पढ़ता है, इसकी तफसीर देखता है तो चीख उठता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले ये बातें कैसे बता दी जो आज मौजूदा दौर की साइंस ने हमें बताई है। 1400 साल पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये चीजें किसने बताई थी? वो इस्लाम ले आया। सिर्फ कुरान की इन आयतों के तर्जमे को पढ़कर वो इस्लाम ले आया और आज उसका नाम जानते हो क्या है? आज उसका नाम इस्लामुल हक है। भोपाल के उस डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप का नाम आज इस्लामुल हक है। उसने अपनी बीवी को समझाया। उसकी बीवी जो पहले सरस्वती थी, आज उसकी बीवी भी खदीजा है। और आप ताज्जुब करेंगे, उसकी एक बेटी है, आज उस बेटी का नाम भी आयशा है और उसकी बेटी भी MBBS करके MS कर चुकी है, सर्जन बन चुकी है। हमारी आज की औलादें हमारी पर्दा करेंगी। मेरे भाइयों, जो उस डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप की बेटी आज
کرتی ہے. پردے کے ساتھ کالج جاتی تھی, پردے کے ساتھ کالج سے آتی تھی, اور پردے کے ساتھ اس نے MBBS مکمل کیا, پردے کے ساتھ اس نے MS مکمل کیا. اور آج بھی وہ جب جینٹس مریضوں کو دیکھتی ہے تو پردے کے ساتھ دیکھتی ہے. ویسے وہ گائنک زیادہ ہے, لیڈیز کیس زیادہ دیکھتی ہے, لیکن کبھی کبھی جینٹس کیس بھی جب اس کو دیکھنا پڑتے ہیں تو پردے کے ساتھ دیکھتی ہے اور ہاتھوں میں گلیوز پہن کر دیکھتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, دین دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے میں رکاوٹ کبھی نہیں بنا, اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی آپ دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ کسی مدرسے میں 8 سال اور 10 سال کے لیے آپ ڈگری لیں. آج کل تو آن لائن بھی پڑھائی ہو رہی ہے. انٹر اور بی اور ایم اے والے بچے بھی آج آن لائن پڑھ لی جائیں گی, اور یہ کہتا ہے کہ برائیاں تولی جائیں گی. بھلا جو چیز دکھائی نہیں دیتی وہ کیسے تولی جائے گی؟ میرے بھائیوں, آج اس قسم کا اعتراض کرنے والے کچھ کالجز اور یونیورسٹیز کے لڑکے ہیں جو آج پشچمی سبھیتا سے, ویسٹرن کلچر سے پربھاوت ہو کر, متاثر ہو کر اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ نیکیاں اور برائیاں کیسے تولی جائیں گی. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب آندھی آتی ہے تو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ آج ہوا اتنے کلومیٹر کی رفتار سے چلی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج گرمی اور سردی کا وزن کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ گرمی جو دکھائی نہیں دیتی, یہ سردی جو دکھائی نہیں دیتی, آپ اس کا وزن کیسے کر لیتے ہیں کہ آج اتنی ڈگری سینٹی گریڈ گرمی پڑی, آج اتنی ڈگری سیلسیس گرمی پڑی؟ آپ کو یہ کیسے پتا چل جاتا ہے؟ جب سردی اور گرمی دکھائی نہیں دیتی تو سردی اور گرمی کا وزن کیسے؟ ابھی کشمیر میں چلے جائیے تو مائنس پر پہنچا ہوا ہے آپ کا ٹھنڈ, سردی مائنس پہ پہنچی ہوئی ہے. کیسے وزن ہو جاتا ہے کہ -1 -2 -3؟ یہ کیسے وزن؟ جو چیز دکھائی نہیں دیتی اس کا وزن آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ اچھا, بجلی کا کرنٹ بھی تو دکھائی نہیں دیتا ہے نا, کسی نے دیکھا ہے کرنٹ؟ لیکن آپ ایک مہینے میں کتنی بجلی خرچ کر رہے ہیں آپ کا میٹر بتا دیتا ہے کہ اتنی بجلی آپ نے خرچ کی ہے, اور اسی حساب سے آپ کا بل آ جاتا ہے. تو میرے بھائیوں, بجلی کا بل آ رہا ہے, بجلی کی کا ناپ ہو رہا ہے, اس کا وزن ہو رہا ہے, سردی اور گرمی کا وزن ہو رہا ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جس سے ہماری نیکیاں اور برائیوں کو تول کر ہمارے سامنے رکھ دے اور بتا دے کہ اتنے گناہ تم نے کیے اور اتنی نیکیاں تم نے کی ہیں؟ جس نے عقل دی اور اس کی دی ہوئی عقل سے ہم نے ایسے آلات بنا لیے جو سردی اور گرمی تک کا وزن کر لیتے ہیں, ہوا تک کا وزن کر لیتے ہیں, تو کیا جو عقل دینے والا ہے اس کے پاس ایسی کوئی مشین نہیں ہوگی جس سے نیکیاں اور برائیاں تول سکے؟ سائنس کی روشنی میں جواب ہے, اور ہر چیز کا جواب ہے. اور کبھی کسی منکر نے کہا تھا, دہریہ نے, واہ صاحب انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوگا؟ انسان مرنے کے بعد دوبارہ کیسے؟ ایک انسان سمندر میں ڈوب کے مر گیا, اس کی باڈی نہیں ملی, جانور اس کو کھا گئے, لیٹرین بنا کر نکال دیا, یا اس کا ہاتھ کہیں اور چلا گیا, پیر کہیں اور چلا گیا, سر کہیں اور چلا گیا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو ایک ساتھ اکٹھا کیسے جمع کرے گا, اور ہر انسان کے عضو کو اور اعضاء کو اسی انسان کے ساتھ کیسے پیوست کرے گا اور کیسے جوڑے گا؟ یہ محال ہے, عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. میرے بھائیوں, کتنا کانفیڈینس کے ساتھ اس نے کہا تھا کہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے, لیکن آج کے زمانے میں سائنس کی روشنی میں اس کا جواب بہت آسانی سے دیا جا سکتا ہے. آپ جرجیت صاحب کی تقریر سن رہے ہیں, پٹنہ سے آپ دیکھ لیجئے, کبھی کبھی آپ سنتے ہوں گے نا کہ ریڈیو, یہ دوردرشن سے آپ نتیش کمار جی کو سن رہے تھے, آج دیش کے پردھان منتری جی کو سن رہے تھے, آپ مودی جی کی آواز میں یہ چیزیں سن رہے تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس فضا میں تو بہت سے لوگوں کی آوازیں خلط ملط ہیں. جرجیت صاحب بول رہے ہیں, ان کی بھی آواز, ابھی عبداللہ عینی صاحب بولے, ان کی بھی آواز, مصباح الدین البخاری بولے, ان کی بھی آواز, سیاسی نیتا لوگ آئے, انہوں نے بھی اسپیچ دی, ان کی بھی آواز ہے, میلے ٹھیلوں کی آواز, اور اسی طریقے سے بچوں نے جو پڑھا ان کی آواز, قوالیوں, ٹرینوں کی آواز, بسوں کی آواز, اسی فضا میں کوئلوں کی آواز, چڑیوں کی آواز, ساری آوازیں مکس ہیں, فکس ہو چکی ہیں, خلط ملط ہو چکی ہیں. لیکن
لیکن ریڈیو میں لگا ہوا چمبک، ریڈیو میں لگا ہوا مقناطیس، ریڈیو میں لگا ہوا وہ تار جس کی آواز کو کھینچنا چاہتا ہے، جس کی آواز کو کیچ کرنا چاہتا ہے، وہی آواز تمام آوازوں سے دامن بچاتے ہوئے، تمام آوازوں سے دامن کو چیرتے ہوئے، تمام آوازوں سے بچتے اور بچاتے ہوئے ریڈیو میں آ جاتی ہے، اور آپ سن لیتے ہیں یہ آکاش وانی پٹنہ سے نتیش جی بول رہے تھے، یہ آکاش وانی پٹنہ سے فلاں جی بول رہے تھے، یہ آکاش وانی پٹنہ سے فلاں شاعر کا شعر آپ سن رہے تھے۔ میرے بھائیوں، جب ایک مخلوط آوازوں میں ایک کی آواز ریڈیو میں لگا ہوا مقناطیس کھینچ سکتا ہے اور اس کو الگ کر سکتا ہے، تو کیا اللہ رب العالمین کے پاس ایسا کوئی آلہ نہیں ہوگا کہ جس سے ہر انسان کی ہڈی کو الگ کر دے، ہر انسان کے جسم کو الگ کر دے، جانوروں کے جسم کو الگ کر دے اور انسانوں کے جسم کو الگ کر دے، مردوں کے جسم کو الگ کر دے اور عورتوں کو الگ کر دے؟ میرے بھائیوں، اللہ نے اپنی قدرت کا اقرار یہ کہہ کر کیا ہے، أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثم كان علقة أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى۔ اے انسانوں، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تمہیں بغیر حساب و کتاب کے ہم یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، انسان کو غور کرنا چاہیے، کیا وہ شروع میں ایک حقیر و ذلیل پانی کا قطرہ نہ تھا؟ کیا وہ شروع میں ایک قطرہ نہ تھا، پانی کی ایک بوند نہ تھا؟ جب پانی کی ایک بوند تھا تو اللہ نے اس کو کیا بنایا؟ ثم كان علقة فخلق فسوى، اللہ نے اس کو جمع ہوا خون گوشت کا لوتھڑا بنایا، اللہ نے اسی پانی کے قطرے کو مختلف مراحل سے گزارا، اتنی مضبوط ہڈی بنائی کہ ہتھوڑا مارو تب جا کر ٹوٹے، اور اتنا نرم بھیجا بنایا کہ 2 انگلی میں رکھ کے مسلنا چاہو تو مسل دو۔ اسی پانی کے قطرے سے اللہ رب العالمین نے اس دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر 2 چمکتی ہوئی لائٹیں، ٹیوب لائٹ آنکھوں کی شکل میں ہمیں دیا، کانوں میں سننے کی طاقت دی، آنکھوں میں دیکھنے کی، ہاتھ اور پیر دیے۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے بندو، جب میں یہ کام سارا کا سارا رحم مادر میں کر سکتا ہوں، اتنا ہی نہیں، فَخَلَقَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، ہم نے نر بھی بنا دیا، مادہ بھی بنا دیا، لڑکا بھی بنا دیا، لڑکی بھی بنا دیا۔ جب یہ سارے کے کام میں رحم مادر میں کر سکتا ہوں، أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، تو اے میرے بندو مجھے بتاؤ، کیا ہم انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں دے سکتے؟ میرے بھائیوں، قرآن کی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بڑے بڑے لوگوں نے تسلیم کیا کہ ہاں، اور آج بھی اب سائنس یہ کہنے لگی ہے اور ماننے لگی ہے کہ جس طریقے سے گیہوں زمین میں ڈالتے ہو تو گیہوں پیدا ہوتا ہے، چاول زمین میں ڈالتے ہو تو چاول پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے آم کی گٹھلی زمین میں ڈالتے ہو تو آم پیدا ہوتا ہے۔ اب سائنس یہ بھی کہتی ہے اسی طریقے سے انسان کو جب زمین میں دفن کرو گے، انسان کو جب مرنے کے بعد زمین میں ڈالو گے تو انسان ہی بن کر دوبارہ پیدا ہوگا، انسان ہی بن کر اٹھے گا قبر سے، کیونکہ آم سے انگور پیدا نہیں ہوا اور گیہوں سے چاول پیدا نہیں ہوا، تو اسی طریقے سے انسان سے بندر اور چیتا اور لومڑی بھی پیدا نہیں ہوگا۔ مطلب صاف ہے کہ انسان سے انسان ہی پیدا ہوگا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں دین اور دنیا دونوں کو لے کر چلنا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کے بچے عالم بھی بنیں اور آپ کے بچے ڈاکٹر بھی بنیں۔ اللہ کرے کہ آپ کے بچے عالم بھی بنیں، آپ کی بیٹیاں عالمہ بھی بنیں اور آپ کی بیٹی انجینئر بھی بنے، آپ کی بیٹی ڈاکٹر بھی بنے، اور آپ کی بیٹی یہ نہ سوچیں کہ پردہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ میں نے مثال دی ہے، ایک لڑکا جب عالم بنتا ہے تو اس کی اصلاح ہوتی ہے، لیکن ایک لڑکی جب عالمہ فاضلہ بن کر نکلتی ہے تو پورے خاندان کی اصلاح ہوتی ہے، پورے خاندان کی تربیت کو کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، مسند احمد میں ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابیہ کے گھر میں جب ایک بچہ پیدا ہوا، ایک صحابیہ کے گھر میں جب ایک بچہ پیدا ہوا تو اس صحابیہ، جب بھی وہ بچہ پیشاب کرتا تھا، صحابیہ اس کی شرمگاہ پر پانی کا ایک لوٹا ڈال دیا کرتی تھی، پانی کا ایک برتن اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیا کرتی تھی۔
جب بچہ چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن تھا اس بچے کا چلنے کا، جب بچے کو پیشاب لگا، بچے نے اٹھایا پانی کا برتن اور اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اٹھا کر پانی کا برتن لے گیا، نالی کے پاس بیٹھا، اس نے پیشاب کیا، اور پیشاب کرنے کے بعد جیسے ماں اس کی شرمگاہ پہ پانی ڈال دیتی تھی، اس نے بھی اسی طریقے سے اپنی شرمگاہ پہ پانی ڈالا۔ اس کو پتہ نہیں سنجا کیسے کیا جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں پانی کا برتن کس ہاتھ میں لینا چاہیے، شرمگاہ کیسے، اس کو کچھ نہیں پتا، جیسے ماں ڈالتی تھی اس نے بھی اپنے جسم پر، اپنے شرمگاہ پر پانی ڈال دیا۔ ماں دور سے یہ منظر دیکھتی ہے، امام احمد نے اپنی مسند میں نقل کیا، جب اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا اپنے ہاتھ سے پانی اپنی شرمگاہ پہ ڈال رہا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتی فزت برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی، اب میں مر بھی جاؤں تو کوئی پرواہ نہیں، میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی میں نے اپنے بچے کو وہ تربیت دے دی۔ ہماری مائیں اپنے بچوں کو آج کون سی تربیتیں دے رہی ہیں؟ آج ہماری بیٹیاں ماں بننے کے بعد اپنے بچوں کو کون سی تعلیم دے رہی ہیں اور کیا سکھا رہی ہیں؟ آج دیکھ لو کتنی مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، کتنی ہماری بہنیں ہیں جو آج ٹک ٹاک پر اور انسٹاگرام پر اپنے کپڑے اتار کر نیم ریلز بنا رہی ہیں، بے ہودگی اور بے شرمی کے سارے تار نوچ کے رکھ دیے ہیں۔ آج مسلمان عورتوں کو ایک مثال بننا چاہیے تھا، آئیڈیل بننا چاہیے تھا، لیکن آج ہماری کتنی بہنیں انسٹاگرام پر اور آج دیکھیے ٹک ٹاک پر کیسی ویڈیوز بنا رہی ہیں، کتنی واہیات اور کتنی گندی، اور نام ہے ان کا زینب، نام ہے ان کا فاطمہ۔ میری ماں اور بہنوں تمہیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے وہ اٹھائیے واقعہ ہے جو ابو داؤد کتاب الجہاد میں آیا ہے، ایک لڑکا جس کا نام خلاد تھا میدان جہاد میں شہید کر دیا گیا، ماں کو خبر پہنچائی گئی تیرا بیٹا میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ خلاد اپنے ہاتھوں میں گلیوز پہنتی ہے، پیروں میں ساکس پہنتی ہے، چہرہ چھپاتی اور پردے کے ساتھ جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا سنا ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا خلاد۔ فرمایا ہاں یہ ہے تیرا بیٹا، یہ اس کی لاش اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے۔ صحابہ نے کہا اس حال میں تو عورتیں پاگل ہو جاتی ہیں اپنے بیٹے کی موت کی خبر سن کر، اور تم اس حال میں بھی پردہ کر رہی ہو، اس حال میں بھی چہرہ چھپائی ہوئی ہو، ہاتھ تمہارے ڈھکے ہوئے ہیں، پیر تمہارے ڈھکے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا ان ارزبنی فلن ارز حیائی، میدان جنگ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھو سکتی، اپنی شرم نہیں کھو سکتی، اپنا پردہ نہیں کھو سکتی، اپنی عزت نہیں کھو سکتی۔ میدان جنگ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنا پردہ نہیں، اپنی حیا نہیں۔ میری بہنوں اس طریقے کی ایک مثال بن کر نکلو، میری قوم کی بچیوں زمانہ تمہارا منتظر ہے، آج بستی بستی میں تمہاری ضرورت ہے، تم عالمہ بن کر نکلو، دین کی تعلیم سے بھی لیس ہو جاؤ اور دنیاوی تعلیم تاکہ تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ اور لیس ہو کر نکلو۔ اور قوم تمہارے لیے تڑپ رہی ہے، ترس رہی ہے تمہاری خدمات کے لیے، وہ منتظر ہے تمہاری خدمات کی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دین کی بڑی عالمہ بنائے، تمہیں دین کی فاضلہ بنائے، اور دین کے ساتھ ساتھ تمہیں دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ اور پیراستہ کرے، اور تمہیں قوم کے لیے تمہارا مستقبل روشن بنائے، اور تمہارے ذریعے امت اسلامیہ سسکتی ہوئی اس امت اسلامیہ کو اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے اور صحیح راستے پر گامزن فرمائے۔ بس یہی چند کلمات میں نے 3:20 تک آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ 10 منٹ تو مجھے جانے میں بھی اور تیار ہونے میں بھی لگ جائیں گے، اس لیے مجھے نکلنے دیجئے، فلائٹ میری بالکل رائٹ ٹائم ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہماری بچیوں کو دین کی عالمہ بنائے، فاضلہ بنائے، ہمارے بچوں کو بھی عالم و فاضل بنائے، اور دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔